بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر ملوث ہیں اور وہ اخلاقی طور پر ہو سکتے ہیں، قانونی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جواب ان کو دینا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب کا اس وقت معاملہ جو ہے وہ عدت کے دوران نکاح کا ہے، جس پر اب تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا اسلام آباد کی کورٹ کی جانب سے۔ عدالت نے پہلے ایک دوسری عدالت نے یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا سول کورٹ نے کہ یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا، کیونکہ نکاح ہوا تھا لاہور میں اور یہ عدت کے دوران نکاح کا معاملہ، اور عدالت اسلام آباد کی ہے تو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہ درخواست دائر کی گئی اور اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اور اس کے بعد جو آج فیصلہ بھی آ گیا اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے اس نکاح کا جو معاملہ ہے اس میں دائرہ اختیار ہے اور عدالت اس کیس کو سن سکتی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہو سکتا ہے، عمران خان کے حوالے سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا معاملہ ہے، کوئی شرعی معاملہ ہوگا، قانونی اتنا شاید نہ ہو، لیکن اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، عمران خان کو ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کی ریحام خان کے ساتھ شادی تھی اور 2018 کے پہلی تاریخ کو انہوں نے نکاح کر لیا بشرا بی بی سے، اور اس سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی ریحام خان کو۔ خان صاحب تو اگلے دن ہی نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ طلاق دینے کے بعد، لیکن بشرا بی بی کا جو طلاق کا معاملہ ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ عدت کی دورانیہ مکمل ہو اس کے بعد۔ لیکن یہ جو عدت کا دورانیہ کا معاملہ ہے یہ تب اٹھا جب اون چودھری صاحب الگ ہو گئے، وہ خلاف ہو گئے، ادھر ادھر تو چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ اس نکاح کے گواہ بھی تھے، موجود تھے، اور زلفی بخاری صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ مفتی سعید صاحب اسلام آباد کے ہیں، انہوں نے یہ نکاح کروایا تھا، وہ وہاں گئے تھے، خود لاہور آئے تھے اور لاہور ڈیفینس میں ان کا نکاح ہوا تھا عمران خان صاحب کا۔ اس وقت جب مفتی سعید صاحب نے بھی یہ بیان اپنا دیا میڈیا پر، اور اس کے بعد جب انہیں ایف اے کچہری بلایا گیا، عدالت میں بھی آ کے انہوں نے بیان دیا کہ مجھے اس وقت میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی پوری ہو گئی ہے، میں نے کہا طلاق نامہ آپ دکھا سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی طلاق نامہ ابھی نہیں دکھا سکتے، بعد میں آپ کو دکھا دیں گے۔ پھر مفتی سعید صاحب نے کہا کہ جب یہ معاملہ نکلا تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ایشو ہے میرا، آپ دوبارہ سے نکاح کروائیے، کیونکہ اس وقت وہ عدت کے دوران تھی تو میں نے نکاح کروایا، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میری عزت جو ہے وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مفتی سعید صاحب کے بیانات ہیں۔ بہرحال یہ سارا چیپٹر ہو گیا، اور اس کے بعد اب جب یہ کیس آیا، ایک عام شہری ہیں، عام شہری کون ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیسے کیس لایا جاتا ہے۔ محمد حنیف صاحب ہیں، ان کا یہ درخواست ہے اور یہ اب قابل سماعت ہو گئی ہے، اب اس پر سماعت ہوگی اور معاملات آگے چلیں گے۔ اون چودھری صاحب بھی آئے تھے عدالت میں اور انہوں نے بطور گواہ نکاح کے انہوں نے بھی وہاں بتایا کہ یہ دوران عدت تھا، یہ تھا، پوری ایک تفصیل ہے جو اون چودھری صاحب نے بھی بتا دی۔ اب خان صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، یہ ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ عدت کے دوران نکاح ہوا۔ وجہ یہ عمران خان ہی بتاتے ہیں کہ ریحام خان کے اس جو طلاق کے بعد، وہ طلاق بھی اس وجہ سے دی گئی اون چودھری صاحب کے بقول کہ بشرا بی بی نے کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، اور یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ نکاح کے معاملات اصل میں بنیادی طور پر یہ ہیں، میں آپ کو اندر کی کہانی بتا دوں، یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، میرا تعلق اس علاقے سے ہے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا یہ چیزیں پہلے معلوم ہوئی تھی۔ عمر چیمہ صاحب جب یہ خبر بریک کر رہے تھے اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے پاس بھی تھیں، لیکن بہرحال یہ ایک پرسنل معاملہ تھا خان صاحب کا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ عدت کا یہ معاملہ ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ پیرنی بن چکی ہیں محترمہ بشرا بی بی، اور ان کی یہ روحانیت کا معاملہ تھا کہ ان کے گھر میں کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کی صاحبزادی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں، میں نہیں، وہ بچیوں کی طرح ہیں، تو نکاح میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر بشرا بی بی صاحبہ کو خاور مانیکا صاحب نے طلاق دی اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کا نکاح ہوا۔ تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے نکاح کا معاملات یہ روحانیت پر معاملہ تھا، جس کو عمران خان روحانیت بول جاتے ہیں اپنے فلو کے اندر۔ بہرحال تو خان صاحب کا 2018 کی پہلی تاریخ کو نکاح ہوگا تو وزیر اعظم بن جائیں گے۔ خان صاحب کی جس طرح گڈی آسمانوں پہ تھی، عمران خان صاحب کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ویسے ہی بن چکے ہوتے وزیر اعظم، کیونکہ نظر آ رہا تھا۔
اور ان کے کرامات سے نہیں بلکہ خان صاحب کو عوام نے ووٹ دے دینا تھا تو وزیر اعظم بن چکے ہوتے، یا پھر ان کو جس طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی وہ دے دیتی۔ اب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ کہانی سنانے کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہو گیا، خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ جب آپ کسی بھی طرح کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں اس میں اپنے اثاثے بھی ظاہر کرتے ہیں، بچے بھی ظاہر کرتے ہیں، بیویاں بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بیوی بچے تمام تر چیزیں ظاہر کی ہیں الیکشن کمیشن میں، تو وہاں پر انہوں نے نکاح نامہ ایک دیا، پھر دوسری نکاح ہوا، تو یہ سارے کے سارا عمل جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہو جائے گا، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح 62-63 کے معاملات میں۔ اب وہ وہاں سے تو نکل گئے، اب ان پر 2 نمبری، فورجری اور غیر شرعی معاملات کے حوالے سے کیس ہو سکتا ہے، جس کا ان پر براہ راست یہ اثر ہوگا کہ ان پر کوئی بین لگ سکتا ہے الیکشن اور ان چیزوں پر۔ مطلب خان صاحب کو اس وقت ہر چیز سے گھیر لیا ہے، اور اس وجہ سے کہ خان صاحب کی اپنی کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ ان کی روحانیت ہے جس نے ان کو اس نہج تک وہ لے آئے ہیں۔ بہرحال خان صاحب کا اس وقت ستارے گردش میں ہیں اور ان کے لیے چیزیں اگلے آنے والے وقت میں بھی شاید آسان نہیں ہیں، اور اب بھی آسان نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔